ہم حرام چیزوں کے شوق میں، ان کی طلب میں، برے کاموں کی ہرس میں، جس کی وجہ سے ہم پر بدبختی جون سی ہے یہ ہم پر غالب آ گئی. یعنی اب وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس دوزخ سے نکال دیں جس میں وہ جل رہے ہوں گے، کہ ہم اپنے اختیار سے، ہم اپنی مرضی سے لذتوں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہوئے، اور یہ چیز ہم پر ایسی غالب آئی کہ ہم اس برے انجام تک پہنچ گئے، اور انہی لذتوں کی وجہ سے ہم لوگ حق سے بھی گمراہ ہو گئے اور سیدھے راستے سے بھی ہٹ گئے. دنیا کی عمر 7,000 برس ہے، بعض نے کہا 12,000 برس ہے، بعض نے کہا 3,60,000 برس ہے. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے رب ہمیں اس دوزخ سے نکال، اگر ہم پھر کفر کی طرف لوٹیں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. اللہ فرمائے گا تم اسی میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. تو اے کافرو تم نے ان کا مذاق اڑایا حتیٰ کہ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. بے شک میں نے آج ان کے صبر کی اچھی جزا دی اور بے شک وہی کامیاب ہیں. تو آج سورہ مومنون کی ان 6 آیات کا بیان ہے، 106 سے لے کے 107 تک، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. پیچھے بیان گزرا تھا جب پچھلی جہاں ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا، آیت نمبر 102 سے 105 تک، یعنی جن کی نیکیوں کے میزان میں پلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. آگ ان کے چہروں کو جھلستی رہے گی اور وہ اس میں بہت بری حالت میں ہوں گے. اس کا بیان پیچھے ہمارا مکمل ہوا تھا، اور پھر ان کو کہا گیا تھا کہ تم ہماری آیتوں کی تلاوت تم پر نہیں کی جاتی تھی اور تم ان کا انکار کرتے تھے، پھر بھی جن سے. بہرحال اب آگے یہ فرمایا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم واقعی گمراہ تھے. اب وہ کہیں گے کہ جب ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی کہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، ہم گمراہوں میں سے تھے جون سے. اب یہ بات بھی کہی گئی پہلے کہ تمہارے سامنے کیا میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر بھی تم ان کی تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے
اس آیت میں ان کا جو قول نقل فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم واقعی کام راہ لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے، ہم راستے کو سمجھ نہ سکے، گمراہی کے راستے گمراہ. تو یہ ان کی طرف سے جواب کے قائم مقام ہے، یعنی کہ ان کی مراد یہ ہے کہ ہم نے حرام چیزوں کو طلب کیا، ہم حرام چیزوں کے شوق میں، ہم ان کی طلب میں، برے کاموں کی حرص میں، جس کی وجہ سے ہم پر بدبختی جون سی ہے یہ ہم پر غالب آ گئی. اور یہ اصل میں ان کی طرف سے کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کا کوئی عذر نہیں ہے، ان کا کوئی عذر نہیں ہے، لیکن یہ ان کی طرف سے اعتراف ہے. وہ جو کہہ رہی ہے نا کہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی جون سی ہے اور ہم گمراہ لوگ تھے، تو یہ ان کی طرف سے اعتراف ہے کہ ان کے غلط کاموں کی وجہ سے ان کے خلاف اللہ کی یہ جو حجت ہے، یہ اللہ کا حکم یہ قائم ہو چکا. تو انہوں نے کہا انہوں نے خود قبول کیا، انہوں نے کہا ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. تو ان کا اپنے آپ کو گمراہ کہنا اس لیے ہوگا کہ یہ ان کا اعتراف جرم بھی ہوگا. وہ اپنے جرم کا خود اعتراف کریں گے کہ ہم گمراہ تھے، یہ نہیں کہ اپنا کوئی جرم، اپنا کوئی عذر پیش کریں گے جو ان سے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی جو تکذیب کی تھی اس کی وجہ ہی یہی تھی. بھئی آیتوں کا انکار کرتے ہی یہی تھے، کرتے اسی لیے تھے کہ وہ تھے ہی گمراہ، اس لیے انہوں نے مانا کہ ہم گمراہ تھے، اعتراف جرم تھا. تو بہرحال آگے آیت نمبر 107 میں جو فرمایا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں اس دوزخ سے نکال، اگر ہم پھر کفر کی طرف لوٹیں تو پھر ہم بے شک ظالم ہوں گے. یعنی اب وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس دوزخ سے نکال دیں جس میں وہ جل رہے ہوں گے، جہاں جبڑے کا ذکر ہوا کہ ان کے ہونٹ سکڑ کر اوپر تک اور نیچے تک آ جائیں گے، پیٹوں تک جون سے، جس کا ذکر پیچھے گزرا تھا جون سے. تو وہ کہیں گے کہ اگر ہم دوبارہ ہم کفر کی طرف لوٹیں تو پھر ہم ظالم ہوں گے، ایک دفعہ ہمیں دوزخ سے نکال دے جون سے، اگر دوبارہ ہم کفر کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے. تو یہ اب آیت نمبر 107 میں یہ چیز فرمائی گئی. اور آیت نمبر 108 میں یہ فرمایا گیا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ فرمائے گا تم اسی میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. آیت نمبر 108 میں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال لے اور ہمیں دار آخرت سے دار دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے، ہمیں دنیا کی طرف بھیج دے. اگر ہم دوبارہ کفر کریں، سرکشی کریں، نافرمانی کریں تو ہم واقعی ظالم ہوں گے، بے شک ہم ظالم ہوں گے. تو اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ انہوں نے یہ درخواست کیوں کی کہ ہمیں دوبارہ دنیا کی طرف، دار دنیا کی طرف ہمیں بھیج دے، اور اگر ہم دوبارہ کفر اور سرکشی کریں تو پھر تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. تو اگر کوئی کہے کہ جی انہوں نے یہ درخواست کیوں کی جبکہ ان کو یہ معلوم ہو، اس وقت کافر کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا عذاب جون سا ہے یہ دائمی ہے، یہ اب اس میں سے نہیں نکل سکتے، تو پھر وہ یہ درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ تو مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے دوزخ کے عذاب کا خوف اور شدت جو ہے وہ ان کے دماغوں سے اس وقت یہ بات ہی نکال دے کہ ان کا جو عذاب ہے یہ دائمی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کا علم ہو، یہ بھی بات ہے. دونوں جواب، ایک چیز تو یہ کہ دوزخ کے خوف اور وہ جو عذاب کا شدت ہے ان کے ذہن سے ہی وہ بات نکال دے کہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اس لیے وہ یہ کہہ رہی ہوں، اس وقت خدا کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہی ہوں. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ان کے علم میں ہو مگر اصل میں وہ چلا رہی ہوں اور آہوداری کر رہی ہوں، جیسا کہ یہاں پر اس کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے. تو آیت نمبر 108 میں آگے فرمایا نہیں، تم اسی دوزخ میں، فرمایا جائے گا تم اسی دوزخ میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو.
مجھ سے بات نہ کرو۔ اب یہ تحقیر کے ساتھ کسی کو دھتکارنے کے لیے جیسے کتے کو دھتکارتی ہیں، تفسیروں میں لکھا گیا۔ اور یہ جو فرمایا کہ مجھ سے بات مت کرو، تو اصل میں اس میں انہیں بات نہ کرنے کا مکلف نہیں کیا، کیونکہ آخرت دار تکلیف ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب ساکت کرنے یا عذاب میں تخفیف کرنے کے لیے اب مجھ سے بات نہ کرو کہ ہمارے عذاب میں کمی کر دی جائے، یا ہمیں ایک دفعہ واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، اس عذاب میں سے ہمیں باہر نکال دیا جائے۔ نہیں، یہ عذاب کو ختم کر دیا جائے یا عذاب میں کمی کر دی جائے، اب مجھ سے دعا نہ کرو۔ اور یہ مفسرین یہ لکھا گیا کہ یہ کافروں کا اب آخری کلام ہوگا۔ اس کے بعد اب وہ سوائے چلانے، چنگاڑنے اور کتوں کی طرح بھونکنے کے اس کے علاوہ اب ان کا اس کے بعد ان کی کوئی اور آواز جو ان سی ہے وہ نہیں نکلے گی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ڈانٹ جو ان کو یہ سارا سن کر کافر کہیں گے کہ ہم اپنے خلاصہ یہ ان ساری باتوں کا، ان ساری آیات کا، کہ ہم اپنے اختیار سے، ہم اپنی مرضی سے لذتوں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہوئے، اور یہ چیز ہم پر ایسی غالب آئی کہ ہم اس برے انجام تک پہنچ گئے، اور انہی لذتوں کی وجہ سے ہم لوگ حق سے بھی گمراہ ہو گئے اور سیدھے راستے سے بھی ہٹ گئے، اور ہم نے تیرے نبی کو جھٹلا دیا، تیرے نبی کی بھی تکذیب کی، اور تیرے نبی کی نافرمانیاں کی۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس دوزخ سے نکال دے، اس کے بعد اگر ہم نے دوبارہ ویسے ہی کام کیے تو بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں حد سے زیادہ بڑھنے والے ہوں گے۔ تو اللہ فرمائے گا دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو، کیونکہ اب سوال کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اب سوال کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، یہ تو سوال کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اور مجھ سے جہنم میں سے نکال کر دنیا میں لوٹا دینے کی اب بات بھی نہ سوچو، کرنی تو بہت دور کی بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ اب بات مت کرو، کیونکہ اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا، یہ کافروں کا آخری کلام ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ سوائے چلانے کے، چنگاڑنے کے یا کتوں کی طرح بھونکنے کے، اس کے بعد ان کا کوئی کلام نہیں ہوگا، یہ ان کا آخری کلام ہوگا۔ تو اب ان آیتوں میں جہنمیوں کی فریاد کا ذکر ہوا ہے، تو احادیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخی لوگ جہنم کے دروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے، اے مالک، تیرا رب ہمیں موت دے کر ہمارا کام پورا کر دے۔ دوزخی مالک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ تیرا رب ہمیں ہمارا کام تمام کر دے اور ہمارا کام پورا۔ حضرت مالک علیہ السلام ان سے کہیں گے تم جہنم میں ہی پڑے رہو۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، پکاریں گے اور کہیں گے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی، ہم گمراہ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے۔ پھر اگر ہم ویسے ہی کام کریں، یعنی جیسے پہلے کرتے تھے، تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب یہ وہ وقت ہوگا، یعنی کہ حدیث ہمیں بتاتی ہے جب ان کی امیدیں جو ہیں ان سے منقطع ہو جائیں گی، اور اس وقت ندامت اور خرابی کی پکار میں وہ پھر مشغول ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ دوزخی لوگ جہنم کے دروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکاریں گے تو وہ 40 برس تک انہیں جواب ہی نہیں دیں گے۔ وہ حضرت مالک علیہ السلام کو آوازیں دے رہے ہوں گے، حضرت مالک علیہ السلام 40 سال تک ان کو جواب نہیں دیں گے۔ اس کے بعد وہ 40 سال کے بعد حضرت مالک علیہ السلام کہیں گے کہ تم جہنم میں ہی پڑے رہو۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے۔ پھر ہم اگر ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے، اور انہیں دنیا سے دگنی عمر تک جواب نہ دیا جائے گا، دنیا سے دگنی عمر تک جواب نہیں دیا جائے گا۔ اب دنیا کی عمر کتنی ہے؟ اب اس بارے میں کئی قول ہیں۔
بعض نے کہا کہ دنیا کی عمر 7,000 برس ہے، بعض نے کہا 12,000 برس ہے، بعض نے کہا 3,60,000 برس ہے، واللہ عالم ورسولہ عالم۔ بہرحال تو یہ دوسری حدیث سے میں نے سنائی، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث ہے۔ تو پھر آگے آیت نمبر 109 اور 110 میں کہ فرمایا گیا اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اے کافرو تم نے ان کا مذاق اڑایا حتیٰ کہ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، بے شک میں نے آج ان کے صبر کی اچھی جزا دی اور بے شک وہی کامیاب ہیں، بے شک وہی کامیاب ہیں۔ تو اب آگے یہ فرمایا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کیوں عذاب میں مبتلا کیا، وہ ان آیتوں میں بتایا کہ مومنوں کو اللہ نے کیوں اچھی جزا دی اور کافروں کو اتنے خوفناک عذاب کے اندر کیوں مبتلا کیا۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ قریش کے سردار مثلا ابو جہل ہو گیا، عتبہ ہو گیا، ابی بن خلف ہو گیا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار اور حضرت صہیب، یہ جو فقراء صحابہ کرام تھے ان پر ہنستے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ ان کی ہابی تھی کہ جو فقراء صحابہ کرام تھے یہ ان کو جہاں دیکھتے تھے بیٹھے اٹھے یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کا مذاق بناتے تھے لوگوں کے اندر، اور ان صحابہ نے ان کی باتوں کے اوپر صبر کیا تو اللہ نے ان کو تو آخرت کی کامیابی عطا فرمائی صحابہ کرام کو، تو اور ان کے لیے فرما دیا کہ تم جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے آج دیکھو میں ان پر کس قدر اپنی نوازشات کی بارش کر رہا ہوں، نعمتوں اور برکتوں کے، رحمتوں اور عظمتوں اور رفتوں کے جو آج میں ان کے لیے دروازے کھول رہا ہوں۔ تو یہ انسان کو لہٰذا یہ بات سوچنی چاہیے، اور تمہارے لیے دوزخ کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور تم پہ جو لعنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور بدبختی کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ صبر کرتے تھے اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، آیات کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، یہ اسی کی جزا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔